ڈاکہ زن قسط نمبر 2۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور بلند آواز کہا، خوشیہ دروازہ کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چند لمحات بعد دروازے کی کنڈی گری اور نیم دروازے میں ایک دھیڑ عمر عورت کی صورت نظر آئی اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کو خوشیہ سے کیا کام ہے؟ اس عورت کی صورت اور آواز سے بڑھاپا جھلکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس تضاد کو فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا، خوشیہ سے مجھے جو کام ہے وہ تمہیں نہیں بتا سکتا، تم اسے باہر بھیجو۔ ایک لمحے کو توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم غالباً خوشیہ کی بیوی ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے بتایا، جی میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری ہوں۔ خوشیہ کو رات سے بخار ہے، وہ اندر سویا پڑا ہے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہ آیا۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بند دروازے کے پیچھے خسر پھسر کی جو آوازیں سنی تھی وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے دروازہ کھولنے سے قبل تم نے کسی سے مشورہ کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ تم تینوں کے سوا اس گھر میں اور تو کوئی نہیں رہتا؟ وہ میرے ان سوالیہ جملوں سے گھبرا گئی، گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں جی، میں نے کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی تھی۔ آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے گھور کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر خوشیہ کو بخار ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا تو کیا ہوا؟ تم دروازہ کھولو، میں اندر جا کر اس سے مل لیتا ہوں، یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ وہ میرے تیور بھانپ گئی کہ میں کسی بھی صورت ٹلنے والا نہیں ہوں۔ کھوجی وزیر علی نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھرا اسی گھر سے تھانے پہنچا ہے اور پھر تھانے سے وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ میں خوشیہ اور خوشیہ کے گھر کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ خوشیہ کی بیوی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا اور ہم گھر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ ایک کشادہ صحن والا گھر تھا جس کے پچھلے حصے میں 3-4 کچے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اونچی چھتوں والے یہ کمرے ہر قسم کے موسم کے لیے موزوں تھے، یعنی گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم۔ کشادہ صحن میں آم، جامن، امرود اور نیم کے درخت بھی استادہ نظر آئے۔ چند مویشی بھی اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کنڈلی بنائی گئی تھی جس میں بیک وقت درجن بھر جانور چارہ کھا سکتے تھے۔ کھوجی نے صحن عبور کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، ملک صاحب، میں اس صحن کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈاکو نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں کچھ وقت گزارا ہے تو اس کے آثار بھی مل جائیں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم کانسٹیبل کو ساتھ رکھو اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ میں حوالدار کے ساتھ خوشیہ کی طرف جاتا ہوں، دیکھوں وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خوشیہ کی بیوی ہماری ان سرگوشیوں کو خاصی متوحش ہوئی، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بخت بھری نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ یقیناً خوشیہ ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر خوشیہ نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کر دیا۔ بخت بھری نے ہمارے لیے دوسری چارپائی پر ایک اجلی چادر بچھا دی اور جلدی سے بولی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تنہائی میں خوشیہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاصی جذباز نظر آئی، تاہم تھوڑے سے تامل کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی سے کہا، تم اس پر نظر رکھو، جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتا اس گھر کے کسی بھی مکین کو باہر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ بیرونی دروازے کی نگرانی بہت ضروری ہے، اگر کوئی خاص بات نوٹ کرو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ اوکے سر، حوالدار نے مستعد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ خوشیہ مریل سی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس دوران میں نے وہ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی ظاہری حالت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا تھا۔ خوشیہ کی عمر 65 کے قریب تھی اور اس کا پورا سر سفید ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، خوشیہ، معاملے کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ وہ اپنے سر کو تھام کر بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب، میرا تو سر پہلے ہی قابو میں نہیں، چکر سا آ رہا ہے۔ اگر تم اداکاری سے باز نہ آئے تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچانک میرا لہجہ بے حد سنگین ہو گیا، اور تمہیں اتنا معلوم ہوگا پولیس والوں کا دوسرا راستہ کتنا بھیانک اور پرخار ہوتا ہے۔ اپنی بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ وہ گھگھیایا، جناب آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اداکاری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جانتا ہے میں پچھلی رات سے بخار میں تپ رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو چھو کر دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تم بخار میں مبتلا ہو۔
اس کے لیے چھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، اگر تیز بخار ہے تو سر میں درد ہوگا اور چکر بھی آ سکتے ہیں۔ میرے جواب سے اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ جلدی سے بولا، جب آپ یہ سب مان رہے ہیں تو پھر آپ میری بات پر اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یقین جانے میں کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، تمہاری اداکاری سے مراد میری یہ ہے کہ بے خبری کا تم ناٹک کر رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا معاملہ مجھے کھینچ کر تمہارے دروازے تک لے آیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میرے سوال نے اس کی آنکھوں میں وحشت کو نمودار کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کا ہر حصہ خوف کی لپیٹ میں نظر آ رہا تھا۔ تاہم خوشیہ کی زبان نے حتی الامکان ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، مم میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خوشیہ، میں تمہارے ساتھ بوجھو تو جانے کھیلنے نہیں آیا۔ لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچانک میرا لہجہ سنگین ہو گیا۔ اگر تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حوالات کی ہوا کھانے کا شوق رکھتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ تھانے میں تو بے زبان بھی بولنے لگتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارے ساتھ دوسرے راستے پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، آنکھوں میں بے پناہ وحشت بھر گئی۔ نحیف آواز میں منمنایا، مم میری خطا کیا ہے؟ تمہاری خطا یہ ہے کہ تم نے پچھلی رات 6 ڈاکوؤں کے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میں نے کڑک کر کہا، آپ کو غلط فہمی کے بچے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت انداز میں کہا، مکمل تسلی کیے بغیر میں کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ مذکورہ ڈاکو تمہارے گھر میں ٹھہرے تھے، 1-2 پل کے لیے یا پوری رات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتاؤ تمہارا ان ڈاکوؤں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے ہیں؟ خوشیہ کا وجود کپکپانے لگا۔ اس لرزے میں بخار سے زیادہ میرے ٹریٹمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، کھوجی وزیر علی میرے پاس آیا تو میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ملک صاحب، کھوجی سنسنی خیز لہجے میں بولا، میں نے کشادہ صحن سمیت پورے گھر کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ گھر کے ایک کمرے میں چند افراد نے کچھ وقت گزارا ہے۔ صحن میں ان کے اور ان کے گھوڑوں کے قدموں کا کھورا بھی ملا ہے۔ یہ انہی کے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ہیں جو اس گھر سے نکل کر تھانے کی طرف گئے تھے۔ سن رہے ہو خوشیہ؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ ایک ماہر اور تجربہ کار کھوجی کا تجربہ ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ خوشیہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سینے پر ہاتھ رکھ کر کمزور آواز میں ہائے ہائے کرنے لگا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، اس کی بیوی اور بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ جناب، اس گھر میں ایک بوڑھی عورت کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ کانسٹیبل نے کہا، وہی عورت جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا؟ بیٹی تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تم بخت بھری کو یہاں لاؤ۔ کانسٹیبل کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا، کانسٹیبل واپس آئے تو تم اس کے ساتھ چلے جانا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکو کہاں کہاں سے گزر کر اس بستی تک پہنچے تھے۔ میں خوشیہ کا انٹرویو کرتا ہوں اور اگر اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہاری تحقیق سے اس کو پکڑ لیں گے۔ جنگل کی جانب بعد میں جائیں گے۔ اس راہ کا کھرا زیادہ دیر تک محفوظ رہے گا، جبکہ ادھر فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تم بستی سے آگے پھیلے ہوئے کھیتوں کی طرف نکل جاؤ۔ وہ پرمعنی انداز میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بخت بھری بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ خوشیہ کی طرف بڑھی، اسے پانی پلایا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ قدرے سنبھل گیا۔ اس دوران میں کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے خوشیہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بخت بھری سے سوال کیا، تمہاری بیٹی گھر میں موجود نہیں، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ جی، وہ اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے، بخت بھری نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چن والی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو میرے تھانے سے شمال کی سمت واقع تھا۔ بیوی کے جواب پر خوشیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی سرزنش کو واضح طور پر پڑھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے بخت بھری کا جواب پسند نہ آیا ہو۔ خوشیہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لہٰذا میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خوشیہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تمہارا چہرہ تکتا رہوں۔ اگر تم تعاون پر آمادہ نہیں ہو تو میں تم دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ ڈاکوؤں کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے یا پھر؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نامکمل جملے کے پیچھے ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ ڈاکوؤں کے ذکر پر بخت بھری نے چونک کر مجھے دیکھا اور خوشیہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی، تو آپ ڈاکوؤں کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ پہلے میں نے اس کی غیر موجودگی میں خوشیہ سے ڈاکوؤں کے حوالے سے سوالات کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ہائے ہائے کرنے لگا تھا۔ بخت بھری کا چونکنا اس بات کا
بیان ثبوت تھا کہ اس گھر میں کوئی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی۔ میں نے بخت بھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلسلے تو اور بھی ہیں بی بی، لیکن فی الحال ڈاکوؤں کا معاملہ زیر غور ہے۔ وہ سراسیمہ نگاہ سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ایک نگاہ میں سینکڑوں سوال تھے۔ خوشیہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بخت بھری کی نگاہ میں ایسی کون سی بات تھی جس نے خوشیہ کے آنسو نکال دیے۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے خلاف توقع تھی۔ وہ دھواں دھار انداز میں بلند آواز رو رہا تھا۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ اسے شاید تیز بخار کی وجہ سے کوئی دورہ وغیرہ پڑ گیا ہے۔ اونچے درجے کا بخار اگر سر کو چڑھ جائے تو انسان اسی قسم کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات شدید بخار کے باعث انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی کیفیت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے اور اسے جان جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خوشیہ 2-3 منٹ ہی میں سنبھل گیا۔ اس نے آنسوں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا اور اچانک ہی ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بخت بھری سکتے کی سی کیفیت میں خوشیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے ڈاکوؤں کے حوالے سے آپس میں زبان بندی کا کوئی عہد کر رکھا تھا۔ جب خوشیہ کی زبان کے بند تالے کھل گئے تو بخت بھری نے سوچا وہ بھی اپنے شوہر سے پیچھے کیوں رہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اگر وہ ہماری بیٹی کو رائفل کے نشانے پر نہ رکھ لیتے تو شاید انہیں ہم اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہم سونی کی وجہ سے بہت مجبور ہو گئے تھے۔ بیٹی کے ذکر پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے بخت بھری مجھے بتا چکی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے ماموں کے گھر چاند والی گئی ہوئی تھی۔ اس کا ڈاکوؤں کے حوالے سے ذکر چونکا دینے والی بات تھی۔ میں خوشیہ کو نظر انداز کر کے بخت بھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری بیٹی کا نام سونی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری کتنی بیٹی ہیں بخت بھری؟ صرف ایک ہی بیٹی ہے جناب، وہ رقت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اور وہ کون ہے جو اپنے ماموں یعنی تمہارے بھائی سے ملنے اس کے گھر چاند والی گئی ہوئی ہے؟ ہاں، وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ سونی ہی تو چاند والی یکلخت خاموش ہوگی اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب بخت بھری، تمہیں اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آ رہی؟ سونی تمہاری کس قسم کی اکلوتی بیٹی ہے جو بیک وقت 2 مختلف اور دور دراز گاؤں میں پائی جا رہی ہے؟ یہاں رسول نگر میں ڈاکو اسے رائفل کے نشانے پر رکھ کر تم لوگوں کو تعاون کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، ادھر چند والی میں وہ اپنے ماموں کے گھر میں بھی موجود ہے۔ یہ کیا ماورائی چکر ہے؟ کیا تم مجھے کوئی ہمزاد والی پٹی پڑھانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ میری سخت اور چبھتی ہوئی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ لکنت زدہ لہجے میں بولی، میرا مطلب تھا کہ بخت بھری، خوشیہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود تھانے دار صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں والی بات چھپی نہیں رہی تو پھر ہم بھی کوئی جھوٹ کیوں بولیں؟ اس نے ذرا توقف کر کے پہلو بدلا، پھر خفیف آواز میں اپنی بیوی کو اپنی خاطرداری کے بارے میں کچھ ہدایات دینے لگا۔ میرے نہ کرنے کے دوران میں بخت بھری کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی کی طرف میری خیز نظر سے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ اشارے کو سمجھ گیا اور اٹھ کر بخت بھری کے پیچھے ہی کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بخت بھری کی نگرانی چاہتا ہوں۔ سلطان ڈاکو کے حوالے سے وہ کچھ گڑبڑ کرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں دوبارہ خوشیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی خوشیہ، اب تم جلدی سے شروع ہو جاؤ، میں اصل کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک تعاون آمیز نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر رک کر اس نے کمزور لہجے میں مجھے جو کچھ بتایا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات وہ اپنی بیوی بخت بھری اور بیٹی سونی کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ حسب معمول انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا، ہر شخصی روزمرہ مصروفیات بھی طے شدہ ہوتی ہیں، جس میں موسم کے تغیر تبدل سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ ان کے جملہ کام 1-2 گھنٹے کی کمی بیشی سے انجام پانے لگتے ہیں، باقی سب کچھ معمول کے مطابق چلتا ہے۔ رات میں اور خاص طور پر موسم سرما کی رات میں وہ لوگ بہت جلد اپنے بستروں میں جا پہنچتے ہیں۔ شہری زندگی کی آدھی رات تک اور بسا اوقات اس کے بعد بھی تا دیر جا کر صحت کا کباڑہ نہیں کیا جاتا۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا گاؤں کے ہر باسی کا معمول ہوتا ہے۔ خوشیہ اور اس کی بیوی بیٹی بھی رات کے پہلے پہر سونے کے لیے لیٹ گئے اور جلد ہی نیند کی پرکیف وادی نے ان پر اپنے پر وا کر دیے۔ سونی کی عمر 21-22 کے درمیان تھی۔ یہ بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے اور گاؤں دیہات کی خالص فضا کی تازگی سے ہم آہنگ ہو کر عجیب بہار دکھاتی ہے۔ مرد ہو یا زن، اس عمر میں سب پر جوانی ٹوٹ کر برستی ہے۔ سونی اس میں بامسمہ تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ سونی دوسرے کمرے میں۔
بخت بھری نے کئی مرتبہ سونی سے کہا کہ وہ اکیلی نہ سویا کرے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابا یعنی خوشیہ کی موجودگی میں والدین کے کمرے میں سونا اسے اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ یہ دلیل بھی دیتی کہ اس کا کمرہ ان کے کمرے سے زیادہ دور تھوڑی ہے۔ در حقیقت وہ دونوں کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور دونوں کی دیوانی دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا جہاں سے بآسانی کمرے سے نکلے بغیر ادھر ادھر آیا جا سکتا تھا۔ سونی یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیتی کہ بیچ کا دروازہ تو کھلا ہی رہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو فوراً انہیں مطلع کر دے گی۔ الغرض وقوعہ کی رات وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے کہ رات کے کسی پہر خوشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ وہ رات کا سویا ہوا اذان فجر کے وقت ہی اٹھتا تھا۔ اس نے دوسری چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی بخت بھری کو جگایا۔ وہ اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھائے جانے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہو گیا خوشیہ؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ خوشیوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔